اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ ساتھیوں، جب شب عاشور جو ہے اس کے بہت سے اعمال ہیں اور عاشورہ کے دن کے بھی بہت سے اعمال ہیں۔ شب عاشور کے جو اعمال ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو اس سے ایمان کی قربت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہوتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود، کہ جب ہماری ورود کی رات ہوگی، یعنی قبر میں داخلے کی رات ہوگی، تو اس دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا۔ اور امام حسین علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے ہر چاہنے والے کی قبر میں آتے ہیں۔ جو بھی ان کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے مولا حسین علیہ السلام اس کی قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور چاہنے والے کا بھی جب حساب لیا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ہی وہ ہستی ہے جو جب مولا کا نام آتا ہے تو ان کا حبدار جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، اور تبھی سے جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیکیاں اور بدیاں جو ہیں وہ آپس میں ان کا رد و بدل ہو گیا ہے، تو اب جو اس کے آنسوں کو قیمت ہے اس سے الگ سے نیکیاں دی جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ رونے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو دعا دی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئیں گے۔ ساتھیوں، عبادت جو ہے وہ مغز ہے انسانیت کا۔ انسانیت کا مغز جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت یعنی بندگی کا نام ہے، اور بندگی جو ہے وہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے، کیونکہ وہی لائق عبادت ہے۔ تو محمد وال محمد کو بہت شوق تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کا، اس سے لو لگانے کا۔ تو بس جب آخری رات مولا کی تھی، مولا نے مہلت مانگی تھی جناب عباس لمبردار علیہ السلام کو بھیج کر، ایک رات کی مولا نے مہلت مانگی تھی۔ کس لیے مہلت مانگی تھی؟ مولا نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ جو ہے وہ مولا نے اپنے دوستوں کے لیے رکھا تھا، اپنے اصحاب کے لیے رکھا تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ مولا نے اپنی خاندان کے لیے، لوگوں کے لیے رکھا تھا، اور تیسرا حصہ مولا نے عبادت خدا کے لیے رکھا تھا۔ مولا جو ہے وہ جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے تھے۔ تو پہلا حصہ جو تھا، جو اصحاب کے لیے رکھا تھا، اس میں سے مولا نے ان سے بیعت جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کی تھی، اور چراغ بجھا دیے تھے کہ آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ چلا جائے تو وہ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ دوسرا حصہ آپ نے جو ہے جیسے ایک مالی جو ہے وہ اپنے باغوں کو دیکھتا ہے، مولا پاک حصہ جو حسرت سے خیام میں جاتے تھے اور باتیں سنتے تھے کہ کون جو ہے ماں اپنے بچوں کو کس طرح کی تیاریاں کروا رہی ہیں، اور بڑی حسرت سے اپنے جوانوں کو دیکھا کرتے تھے، ایسے جیسے اپنے باغوں کو کوئی مالی دیکھا کرتا ہے۔ پھلدار ماں جب پھل کے نزدیک کوئی پودا ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا مالی دیکھتا ہے۔ تیسرے میں آپ نے عبادت خدا کی، لیکن جناب سکینہ السلام علیہا جن کو بابا سے بے تحاشا محبت تھی، اور مولا بھی کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ ہے، اور میری نماز شب کی دعاؤں کا نچوڑ سکینہ ہے۔ تو بس مولا جو ہیں جہاں عبادت کرتے تھے، بی بی سکینہ ساتھ بابا کا چہرہ دیکھتی جاتی تھی، اور جب مولا جو ہیں وہ سجدے میں جاتے تھے تو سکینہ سلام علیہا بھی اپنا رخسار جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتی تھی، تاکہ جب بابا کا چہرہ سجدے میں ہو تو وہ بابا کو دیکھتی رہے، کیونکہ بی بی سکینہ بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اور وہ اس بچی کی قسمت کہ 3.5 سال کی عمر میں اس کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے تھے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کا سر جب جدا کیا کر کے مولا کو جو ہے بازاروں میں لے جایا گیا تھا، تو سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ بی بی سکینہ پر کیا جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ جناب سکینہ پر اس قدر ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سکینہ پر ظلم کرتے ہیں، سکینہ کو تازیانے مارتے ہیں، تو نیزے پر حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، تو حسین علیہ السلام کے سر کو تڑپا کر جو ہے وہ ہمیں چین ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔
साथियों, तो ये करीम इब्न करीम, ये करीम करबला मौला हुसैन अलैहि अस्सलाम ही हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दी। अपने जवानों को, अपने नादानों को, अपने मेहमानों को, सबको जो है वो अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान किया। तो साथियों, आज के रात जो है जो अमाल करने हैं वो ये है कि एक तो आपने 4 रकात नमाज़ पढ़नी है। उस नमाज में जो है 50 दफ़ा आपने कुल वल्लाह पढ़ना है। और ये नमाज है नमाज जनाब अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम। लेकिन शब अशूर जब इसे पढ़ेंगे तो नमाज शब अशूर की नीयत से पढ़ेंगे। इसकी पहली रकात में भी आपने अलहम्द के बाद 50 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ना है, दूसरी रकात में भी 50 दफ़ा कुल वल्लाह, तीसरी रकात में भी और चौथी में। लेकिन नीयत जो है वो 2-2 रकात की करनी है। उसके बाद जो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है और मौला के कातलों पर लानत करनी है। और उसके बाद 1000 दफ़ा लानत करनी है और आशूरा का सारा दिन भी इसी तरह लानत करनी है और जाग कर ये रात गुजारनी है। कोशिश करें कि ये रात जागें और ज़िक्र मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुने। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वादा है कि जो मौला के लिए परेशान होता है इस दुनिया में, मौला आखिरत में भी उसकी मदद करेंगे और इस दुनिया में भी उसके मुनीस व मददगार बनेंगे। हम अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद।